أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ کی 72 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں عیسائیوں کے وہ باطل عقیدے کو پیش کیا گیا ہے، اس کی بھرپور تردید کی گئی ہے کہ عیسائیوں نے جو یہ عقیدہ گھڑ کر رکھا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کی روح میں حلول کر کے زمین پر آ گئے ہیں۔ یہ مسیح کا جسمانی وجود ہے وہ اللہ، اور کوئی دیگر عقیدے کی بات کرتے تھے ثالث و ثلاثہ جو آگے آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک عقیدہ یہ جو تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحی اللہ ہے، اس کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ جس کسی نے ایسا کہا اس نے کفر کیا، اس کو کافر کہا گیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی قول کو نقل فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ میں ہی الہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا تھا۔ یہ ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، کہیں پر کوئی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں آئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بھی یہ نہیں کہا تھا، بلکہ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا پالنے والا پرورش کرنے والا پالن ہار بھی وہی ہے اور تمہارا پرورش کرنے والا اور پالنے والا بھی وہی رب ہے، دونوں کا رب ایک ہی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور پھر یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اتنی واضح بات انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا، خود انہی کو الہ بنا دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا اللہ کے روبرو۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور دوسرے باطل عقیدے کی تردید اس آیت میں کی جا رہی ہے جو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو مانتا ہے، جسے کیتھولکس کہا جاتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ایک عقیدہ ان لوگوں کا تو یہ تھا کہ اللہ ہی مسیح ہے، اور دوسرا بڑا ماننے والا جو گروہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تین میں کا ایک ہے۔ تین کون تھے؟ ایک اللہ، دوسرے حضرت جبرائیل، اور تیسرے حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ تینوں کو ملا کر خدائی میں شریک کہتے تھے، اور یہ تینوں میں کا ایک کہتے تھے ثالث و ثلاثہ۔ اور ایک عقیدہ ان لوگوں کا ثالث و ثلاثہ میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے بجائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں خدائی میں شریک ہے۔ یہ تمام باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس آیت میں بھی کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور پھر وہ لوگوں کو اگر وہ اس سے باز نہیں آئے، ایسے عقیدہ رکھنے والے اور ایسی باطل اور ایسے غلط کام کرنے والے، تو پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب بھگتنا ہی ہوگا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم، پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ اس سے معافی نہیں چاہیں گے؟ اللہ تو مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کے باطل عقیدوں کی بھرپور تردید کرنے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کر رہے ہیں، کیا اتنا کہنے اور سننے کے باوجود بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کیا یہ توبہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگے اور اپنے عقائد کو درست نہیں کریں گے؟ اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، یہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں نہایت صداقت شار تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں واضح کر رہے ہیں، اور پھر دیکھو کہ ان کی عقل کس طرح ماری جا رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے باطل عقیدے کی تردید کو مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو ان لوگوں نے الہ بنا لیا ہے، جبکہ وہ تو ایک رسول تھے، اور ایسے رسول ہم نے بہت سے بھیجے، کوئی یہ نئے رسول نہیں تھے، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے، وہ بھی جو ہے انہی کی طرح تھے۔ اور پھر ان کی والدہ حضرت مریم، جس کو ان لوگوں نے وہ باطل عقیدے میں اس بات میں شریک کر لیا تھا کہ حضرت مریم بھی ثالث و ثلاثہ کا ایک حصہ ہے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ تو ایک نیک پاک باز اور راز باز عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ فرمایا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ کھانا کھانے کی حاجت انسان کو ہوتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے کھانے کا، تو پھر نہ صرف کھانے کا بلکہ زمین کا، پانی کا، ہوا کا، ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کے سلسلے میں دلائل دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کھانا کھانے والے تھے، وہ بھی اور ان کی ماں بھی، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو ایک انسان تھے، وہ ایک رسول تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجنے کا سلسلہ کیا تھا، ویسے ہی ان میں کے ایک رسول تھے وہ۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر یہ ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے باوجود پھر دیکھو کہ ان کی عقل کس طرح ماری گئی ہے، کہاں جا رہے ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جب نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور مزید عقلی دلیل دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ان کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر یہ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ہستی ایسی ہے جو حقیقی معنوں میں ہر انسان کو اور ہر اپنی مخلوق کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتی ہے، اس کے سوا کسی کی پرستش کا سوال ہی پیدا کہاں ہوتا ہے۔ مسیح کے اللہ کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، اس لیے کہ ان کی پرستش کے لیے سرے سے کوئی بنیاد موجود ہی نہیں ہے، نہ صرف نفع نقصان بلکہ وہ تو انسان ہیں، وہ تو ایک رسول ہیں، وہ دیگر انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی ماں بھی جو ہے
ایک انسان ہے، وہ بھی ایک راز باز عورت ہے، وہ بھی کھانا کھاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام دلائل دے کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ ساری باتیں دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تم ان کو الہ اور اللہ کہہ رہے ہو اور معبود کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور راہ راست سے بالکل بھٹک گئے۔ اس میں ایک لفظ غلو آیا ہے، لا تغلو کہہ کر۔ غلو مطلب حد سے آگے نکل جانا، کیونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں قوم بنی اسرائیل عیسائیوں کی بات آ رہی تھی، یہودیوں کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ان کے پاس جب پیغمبر آئے جو ان کے خیرخواہ اور بحیقہ تھے، ان کے پاس پیام جادوانی، حیات جادوانی کا پیغام لے کر آئے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر سکھانے کے لیے لاہ عمل لے کر آئے، تو انہوں نے ان کی قدر نہیں پہچانی۔ ان کی قدر و منزلت جان کر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی بات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ ان کو قتل تک کرنے سے انہیں دریغ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو تو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ ان کا حال تھا، یہ افراط و تفریط کا معاملہ انہوں نے کیا، اور انہیں کچھ کو تو ایسا کیا کہ ان کی بالکل توہین کی، ان کے ساتھ برا جو ہے مذاق کیا اور ان کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، اور دیگر جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسا کر دیا کہ ان کو خدائی درجہ دے دیا اور ان کو یہ کہنے لگے کہ یہی خدا ہے، یہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ پچھلی آیتیں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا جو انہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، لقد کفر الذین قالوا هو المسیح ابن مریم۔ اور پھر اور ایک آیت بھی جو ہے اس سے پہلے آ چکی ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی جو عقیدت ہے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ بات بھی آئی ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ یہ بھی ان کا ایک باطل عقیدہ تھا دیگر عقائد کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انہیں ایسے جو ہے بات کہتے کہ کبھی تو ان کو جھٹلا دیتے، کبھی ان کو قتل کر دیتے، ان کی توہین کرتے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے، اور کبھی اتنا اونچا مقام پر جا کر بٹھانے کی کوشش کرتے کہ خدائی صفات ان میں جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتے اور ان کو خدائی اختیارات کے حامل سمجھ کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ سارے عقیدے باطل ہے اور ایسا غلو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔